شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق ولنا الله ولا أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصاحبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وكشفهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلوات محمد. بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد اسمت و طہارت، سوگواران سرکار سید الشہداء و اصحاب الوفا. زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے شاداب حافظوں تک میں پہنچانے کی جرت کروں گا. دیکھیے میں لفظ جرت اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہو سکتا ہے دوران تقریر کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ اس ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کرنے کی غرض سے نہ بیٹھے ہوں. بہرحال جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنی بھی دیر میرا خطاب ہوگا میرے ہمسن اور کمسن سے خطاب ہوگا. ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنے بزرگوں سے مخاطب ہو کے کوئی خطاب کروں. زیادہ جو بھی میرا خطاب ہوگا میرے نوجوانوں سے ہوگا اور بس لفظوں کی احتیاط یہاں تک رہے گی. میں کوشش کروں گا کہ مجلس کے بعد آپ لوگ یہاں سے قائل ہو کے جائیں, گھائل ہو کے نہ جائیں. سلام قریب آ جائیں گے تو سب کا اچھا ہے. یہ نوجوان پیچھے بول رہے ہیں کیونکہ بھیا جو نوجوان قوم کا سہارا ہو اگر کوئی دیوار کا سہارا لے تو اچھا نہیں لگتا ہے نا. ہمارے اور آپ کے امام اول مولا متقیان کا بڑا مشہور معروف قول, اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اس قول مبارک کے حافظ بیٹھے ہیں, اور یہ قول روشن روشن واضح واضح اور فائنل. اگر عربی متن میں یاد نہ ہو تو اردو کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ہمارے قوم کے جوانوں کو یاد ہوگا کہ مولا متقیان نے فرمایا من عرف نفسہ فقط جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. یعنی جو اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. اچھا نفس کے مرحلے پر اگر ایک بات میں یہاں پر کہوں کیونکہ حضور والا نفس کا جیسا امتحان علامہ طاؤس نے مقتل میں لکھا ہے جیسا امتحان میدان کربلا میں ہوا ہے نفس کا ایسا امتحان کہیں نہیں ہوا ہے. بڑا عجیب و غریب فکرہ ہے کہ نفس کا جیسا امتحان میدان کربلا میں ہوا ہے ایسا امتحان حضور والا کہیں نہیں ہوا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنی اس 32 سال کی ایج میں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جہاں تک رسائی ہوئی حضور والا بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا, لیکن یقین مانیے ساتوں مقتل کو نگاہوں سے گزارنے کے بعد دل نے فکرہ کہا کہ تم نے بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے لیکن حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں دیکھا ہوگا. بات ہے کاش کی بات آپ تک
کی ضرورت تھی، خط لکھ کے کربلا میں بلا دیا۔ دیکھیے یہ معرفت کی بات ہے، کیونکہ حضور اعلیٰ اگرچہ باب معرفت کی بات کی جائے تو معرفت کا جیسا امتحان امام حسین نے لیا، ایسا امتحان کسی امام نے نہیں لیا، جس کی زندہ دلیل ہے شمع عاشور۔ اور بالکل دیکھیے جہاں تک باب معرفت کی بات آتی ہے تو خود جامع الاخبار میں صادق آل محمد آقا امام جعفر صادق تشریح یہاں کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں اس قول کی تشریح بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ معرفت کی جو پہلی ٹیچر ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، کیونکہ بچہ باپ کے ظلم میں چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن رحم مادر میں کم سے کم 9 مہینہ، جو تو آپ کو پتہ ہی ہے 9 مہینے کے لمسم بچہ بطن مادر میں رہتا ہے۔ اس لیے علماء نفسیات کہتے ہیں کہ معرفت کی پہلی ٹیچر ہے ماں، معرفت کی پہلی ٹیچر ہے ماں۔ اور دیکھیں حدیثیں تو بہت آئی ہیں، لیکن زاویے سے حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، پتہ نہیں زاویے سے آج سے پہلے اس حدیث کے مفہوم کو آپ نے سنا یا نہیں سنا۔ امام معصوم کی 4 معصومین کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اس میں 4 معصوموں میں ایک معصوم امام حسن مجتبی بھی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ کہ حدیث یہ ہے معصوم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کوئی شک؟ کیا فرمایا معصوم نے؟ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اصول میں بحث ہوتی ہے، علم اصول میں ایک بحث ہوتی ہے منطوق اور مفہوم کی۔ حدیث جو بیان کر رہی ہے یہ منطوق ہے، میں مفہوم کی وضاحت کروں گا کہ حدیث نے یہ کہا، کیا کہا؟ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، سب مانتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جی سب مانتے ہیں نا؟ اس اللہ بھیجا محمد بھائی ٹھیک ہے بھیا، آپ لوگ سونے والے سلام مجھے مجھے محمد اس سے میرا سلام بھیجا محمد بھائی پلیز سب آگے رہیے کہ آئی پرائی کانٹیکٹ میں تو آسان لفظوں میں انشاءاللہ میں مجلس پہنچاؤں گا، کیونکہ عبارت جو میرے مزاج جانتے ہیں میں 2.5 5 نہیں جانتا، 2 4 جانتا ہوں۔ میں کچھ سلامنے کی بات یہاں تک پہنچاؤں گا علم اصول سے اور جامع الاخبار سے ایک حدیث سناؤں گا اور انشاءاللہ تمام ہو جائیں گے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ معصوم نے کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے اونچے بولو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں یہاں ایک سوال قائم کر رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ دہرادون کا بڑا لکھا مجمع، یہ ہمارے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیے حدیث سے کہہ رہی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ماں تو یزید کی بھی تھی۔ میں تو جامع الاخبار سے چھٹے امام کی حدیث سنانے والا ہوں اور آپ کو چہرے دیکھوں گا، کیونکہ اب آپ کے گھروں کی تہذیب فرشتہ کرنے والی ہے۔ میں منطوق کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث کا منطوق یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے فائنل، کوئی ٹیسٹ کوئی ڈسٹینس نہیں، کوئی شک چوچنا کچھ نہیں۔ بھئی حدیث تو کہہ رہے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں تو خولی کی بھی تھی، ماں تو شمع کی بھی تھی، ماں تو ابن زیاد کی بھی تھی، ماں تو حجاج کی بھی تھی، ماں تو مروان کی بھی تھی، ماں تو حشام کی بھی تھی، ماں تو منصور کی بھی تھی، ماں تو صدام کی بھی تھی۔ اگر آپ تھک کے سنیں گے تو سرکار مجھے لگنا چاہیے آپ میری بات کو کیچ کر رہے ہیں، آپ اپریشیٹ کریں میری بات کو۔ بھئی اگر ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں تو دشمن اہل بیت کی بھی تھی، اچھا ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں مرحلہ ہے اور تقریر کیا کہہ رہی ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو دہرادون والوں انصاف سے بتاؤ اگر ماں ہی جہنم میں جا رہی ہوگی لگانا بمانا ہے یا نہیں؟ بھائی میں پورا مرحلہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اگر ماں ہی جہنم میں جا رہی ہوگی تو تمہاری جنت تو جہنم میں چلی گئی۔ اور ایسا بھی کسی روایت میں مجھے نہیں ملا کہ امی جان تو ہے جہنم کے اندر اور ایک پیر لٹک رہا ہے جنت کے اندر، اور بچہ آگے بڑھے گا اور آگے بڑھنے کے بعد اپنی جنت کو توڑ لے گا۔ قسم خدا کی سروں کو اٹھاؤ، جامع الاخبار سے چھٹے امام کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، حدیث
اکثر جملہ کہتا ہوں، کچھ باتوں کو حکم ہوا ہے تو ان باتوں کو پڑھنے کی بھی میں سعادت حاصل کروں گا. میں اکثر ایک جگہ پیغام دیتا ہوں حضور والا، کیونکہ آج کل کے ہمارے نوجوان سب سے زیادہ ناراضگی کے ساتھ اگر کوئی فون اٹھاتے ہیں تو ماں باپ کے فون کو ریسیو کرتے ہیں. تمہیں لگتا ہے کہ وہ روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، اتنی رات میں کہاں رہ گئے، کب آؤ گے، کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، اے انجمن کے جوانوں یاد رکھنا، اپنے شہر کے اندر، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. خبردار کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. لیکن میں نے کہا تھا میں بزرگوں سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے، کسی ایسے خاندان میں نہ بیٹی دیجیے گا، نہ بیٹی لیجیے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. گھر برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو جاؤ گے، کھانے میں رہو گے. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا. چچا کیا بات ہے، خیریت ہے بھائی؟ کوئی زحمت تو بتا دے سکا. اچھا تو بھائی جیسا ہی کہنا آپ لمبے کے لیے کوئی سو کر دے بھائی. وہ مسلمان ہوں، تھوڑا سا سینسٹیو خطیب ہوں. ہو سکتا ہے میں تو طالب علم ہوں، اگر کوئی بزرگ عالم دین ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ برداشت کر لیتا، اگنور کرتا، دھیان نہیں دیتا. لیکن میری بھی ہو سکتا ہے عمر کا تقاضا ہے یا تھوڑا سا سینسٹیو ہوں، تو لہٰذا مجھے بالکل ڈسٹربنس مجلس میں سرکار برداشت نہیں ہے. بالکل آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، بالکل آپ آمادہ ہو کے ایک ایک لفظ کا استقبال کریں. اب بارہ صحیح چل رہا تو بھی خراب کر دیا، کوئی بات نہیں. اب جو ہونا تھا سو ہوتا رہے گا. اقرار بے محمد پڑھنے والے کو دو چیزیں چاہیے رہتی ہیں، ایک اچھا مائک اور ایک اچھا مجمع. بہرحال اچھا مجمع تو مجھے مل گیا ہے، اچھا مائک نہیں تھا قسمت میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں. بہرحال مائک کی طرف آپ دھیان نہ دیں اور یہاں وہاں مت دیکھیں، کیونکہ ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے. اور ویسے بھی سب تو قبلہ میں ہوں نا، تو ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی ہے. بالکل آپ آمادہ رہیے تاکہ کچھ باتیں آپ تک آپ ہی کی تصویریں ملا کے سکر پہنچ جائیں. ایسے آپ ہی محمد یہ آپ کے دیار دہرادون کا ایک عظیم الشان مجلس اعزا کا اہتمام ہے. آپ سکون کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ میرے قوم کے جوانوں یہ بتاؤ، جو انجمن میں آئے ہیں، جو دہرادون کے جوان ہیں یا اطراف کے ہیں، یہ جو آپ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کر رہے ہو، اس عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں عزاداری؟ کہ 100 خرچ کرے 1000 مل جائے. 100 خرچ کر کے 1000 کا خیال بھی نہ رکھنا، کیونکہ قرآن کی قرض حسنہ کی آیت اس بات کی شہادت ہے حسین تو ایک کے بدلے کروڑ دینے والا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے بھائی تو اپنی بات کر رہے ہو. جو حسین اللہ کا قرض نہ رکھے وہ تمہارا قرض نہ رکھے گا. دنیا پوچھتی ہے کون ہے حسین، تو سنو، جو بنانے والے کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں. جو بنانے والے کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں. یہ ماشاءاللہ شب بیداری، یہ انجمن، یہ سینہ زنی، یہ نوحہ خانی، یہ حوزاری، یہ تابوت، یہ علم، یہ مرثیہ، یہ جو عزاداری کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ کہ لوگ تعریف کریں کہ اس سے بڑا پروگرام کوئی نہیں کرتا، کہ اس سے بڑے کوئی مولانا نہیں بلاتا. بھائی کس لیے کر رہے ہو 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری؟ تبلیغ کے لیے. جی تبلیغ کے لیے. یہ روایت کی روشنی میں ہے. یہ 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری ہو رہی ہے، اس کا بس اور بس ایک مقصد ہے. اول تو کوئی عزاداری کا صلہ ہی نہیں مانتا، ہمیں صلے کا کچھ چاہیے نہیں ہے، لیکن ہم جو عزاداری کر رہے ہیں اس کا بس ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائے. کوئی اور صلہ ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مادر حسین راضی ہو جائے. لیکن اے دہرادون میں آئے ہوئے جوانوں یاد رکھنا، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی پوری ماں کو راضی نہیں کر سکتا،
وہ حسین کی ماں کو بھی. یا جب تم ولایت دینے والوں کے لیے ہو پا رہے ہو، جن کی ولایت دی گئی ہے ان کے کیسے ہو جاؤ گے؟ جب تم ولایت دینے والوں کے تقاضے ہیں. ہمارا کوئی بھی عمل جنت کی لالچ میں نہیں ہوتا. اور ہے ماں کے روایت حدیث نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے. اچھا جنت کو لے کر جتنی کھچڑی مچی ہوئی ہے روایت میں نا، اگر آپ روایت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں خود پریشان ہو جائیں گے. ایک شور ہے آج کے زمانے میں، جنت 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 جنت. وہ قسم خدا کی حضور والا جنت نہ ہو گئی آفت ہو گئی. ارے جنت میں تو سب جانا چاہتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ سب جانا، کیونکہ عمل کی آخری جزا کا نام ہے جنت. عمل کی آخری جزا کا نام ہے جنت. اور جنت تو آخری ٹھکانہ ہے مومن کا. اور جنت میں جانا سب کو ہے. اب میں آپ کو 30 سیکنڈ میں 4-5 روایت سنا دیتا ہوں. 30 سیکنڈ میں چلیے جی. کوئی روایت کہہ رہی ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ ہے جنت. کسی روایت نے کہا عرش الہی پہ ہے جنت. کسی روایت نے کہا پہلے آسمان پہ ہے جنت. کسی روایت نے کہا چوتھے آسمان پہ ہے جنت. کسی روایت نے کہا 5ویں آسمان پہ ہے جنت. اور کوئی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین پر ہے جنت. بابا کمال ہو گیا. جنت 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 جنت. کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہے جنت، کوئی کہہ رہا ہے وہاں جنت. کمال کی بات حضور والا یہاں وہاں کے چکر میں سب لگے ہیں. جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہیں. مجھے لگے کہ آپ میری بات کو الٹا نہیں کر رہے ہیں. بھائی جنت میں جانا سب کو ہے، مگر جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہیں. آج دہرادون میں قرآن سے ثابت کروں گا جنت کا پتہ. دیکھیے ایڈریس بتانا میرا کام ہے، جنت تک پہنچنا تمہاری ذمہ داری ہے. سڑک اٹھانا. کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہے جنت، کوئی کہہ رہا ہے وہاں ہے جنت. اور جنت میں جانا سب کو ہے، جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہیں. اچھا جنت میں جائے گا کون جائے گا جنت میں؟ ایماندار جنت میں، عمل صالح کرنے والا جنت میں، حق بولنے والا جنت میں، صبر کرنے والا جنت میں، ایماندار جنت میں، متقی جنت میں، پرہیزگار جنت میں، حیادار جنت میں، وفادار جنت میں، عزادار جنت میں. کامل الزیارات کے جملے ہیں. انبیاء جنت میں، اوصیاء جنت میں، اولیاء جنت میں، ملائکہ جنت میں، سب ہے جنت میں. مگر قسم خدا کی حسین جنت میں نہیں ہے. اب جو سنانے جا رہا ہوں سن لیں. اگر نتیجہ آنے کے بعد تمہارے سر بھی عرش سے ٹکرائے تو تعجب نہ کرنا، جملہ بہت وزنی ہے. میں نے کہا سب ہے جنت میں مگر حسین جنت کا. دلیل میں دلیل دینے جا رہا ہوں. پہلی بات یہ پتہ لگاؤ کہ جنت کہاں پر ہے. قرآن سے ثابت کروں گا. قرآن نے جنت کا پتہ بتایا اس آیت کو جو میں نے خطبے میں پڑھی. جنت کا پتہ قرآن نے بتایا کہ جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. ایک آیت تحریر ہے. ایماندار، حق بولنے والے، صبر کرنے والے، متقی، پرہیزگار، وفادار، عزادار. اس آیت کو پڑھتے جائیں گے جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. آیت کو پڑھتے جائیں گے جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن بتا رہا ہے جنت کا پتہ. قرآن نے جنت کا پتہ کب بتایا؟ قرآن نے جنت کا پتہ بتایا اس آیت کو. کون سی آیت؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق. قرآن نے بتایا کہ جنت کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. مومن، متقی، پرہیزگار پڑھتے جائیں گے جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. ایڈریس تو مل گیا، ایڈریس تو مل گیا. اب مکان تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے. سر اٹھائیے. اب جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں، ابھی چلو آہستہ، کیونکہ ایک رات میں کوئی کروڑ پتی نہیں بنتا. اور اگر ایک رات میں کروڑ پتی بن بھی جائے اور ہیرے جواہرات کے بستر بنوا بھی لے، جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی. میں آہستہ تقریباً انشاءاللہ آج کی
یہ بول رہے ہیں تھوڑا آگے بھی بولے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بولنے کے لیے کہ ہاں سنیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بولنے کے لیے کہ اخلاق ایک دکان ہے, زبان اسی کی چابی ہے. جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. اور معاف کریے حضور والا, وہ زبانیں چھیڑ تھی جو چائے کی دکانوں پہ تو بولے, کیونکہ معاف کریے چائے کی دکانوں پہ بولنا ثواب نہیں ہے, حق کے ولایت پہ بولنا ثواب ہے. فضائل اہل بیت کو اپریشیٹ کرنا ثواب ہے. تو بہرحال دعا بازی آئی, میں راضی کہ سب سے پہلے جائیں گے سرکار وفا مولا عباس کے روزے پر, کیونکہ کربلا میں مولا عباس نے اس ہجری میں یہ قانون بنایا تھا. سب سے آگے تھا مولا عباس کا روزہ. اگر کوئی چاہتا تو حسین تک جائے, سب سے پہلے اسے مولا عباس سے اجازت لینا پڑتی تھی. دنیا کے قانون بدلتے ہیں, جس کا نظام نہ بدلے اسے حسین کہتے ہیں. آج کربلا کے دن برسوں کے بعد قانون یہی ہے کہ سب سے پہلے جاؤ گے عباس سے اجازت لینے. جب سرکار وفا اجازت دے دیں گے, اب جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں بالکل آماد ہو کے مجھے دیکھیں, مولا عباس اجازت دیں گے, مولا عباس کے حرم سے نکلو گے, تمہارے قدم پڑے گا روضہ حسین کی طرف. تمہیں ایسا لگے گا ایک شہنشاہ اپنی مسند پہ بیٹھتا جا رہا ہے, وزیر ساتھ لے کے چلتا جا رہا ہے. تم پہنچے نہیں. اب جو لوگ کربلا نہیں ہو گیا تو ان کے ذمہ دار سرکار میں تھوڑی نہ ہو, مرے جا رہے ہیں. کئی فلیٹ ہے, گھر کے آگے 4 گاڑی کھڑی ہے, 2 صحیح 2 خراب ہے. بڑے مولائی ہے, بڑے پیسے والے, اور جب کہا جاتا کربلا جائیے تو 4 لوگوں کے منہ میں بڑا مولائی منہ بنائیں گے, انشاءاللہ جب مولا بلائیں گے تب جائیں گے. اگر تم حبیب میں مظاہر ہو, ہاں جو خاموش ہے مظلوم نظر آ رہے ہیں. دیکھیے اب میں ڈر کے دم کی تو نہیں پڑتا, میرا ایک مزاج ہے, میرا برانڈ ہے. بلائیں گے کیا مطلب بلائیں گے یار, بلا چکے. امام حسین نے کہا تھا وصیت میں, میرے شیعوں سے کہنا کہ وہ کربلا میری زیارت کے لیے آئے اور 3 دن میرے مہمان رہے. تمہیں یار امام کی وصیت پہ بھروسہ نہیں ہے, تمہیں تو بینک کی اسکیموں پہ بھروسہ ہے. اتنا ڈالو 5 سال کے بعد اتنا مل جائے گا. لوٹنے والوں پہ بھروسہ ہے, لٹانے والا کہہ رہا ہے قرض لے کر آؤ, ادا ہم کریں گے. معاف کریے, پھر معاف کریے. عزیزان محترم برادران, آج کی مجلس سے نیت کرو, ابھی نیت کرو. اگر نیت کر کے مر بھی گئے, مرنے کے بعد جنت بعد میں جاؤ گے, کربلا پہلے جاؤ گے. نہ جانا آپ ہمارا ہے نہیں میرے بھائی. دبر میں روایت سے ثابت کروں گا, جب آپ سرکار وفا سے اجازت لیں گے, اجازت لینے کے بعد آپ بڑھیں گے آہستہ آہستہ روضہ امام حسین کی طرف. امام حسین کا روضہ تب تک چلا جائے گا, سرکار وفا کا روضہ کھلتا چلا جائے گا. مانو ایسا لگے گا بادشاہ اپنی مسجد پہ بیٹھا ہے, وزیر تمہیں ساتھ لے کر آ رہا ہے. جیسے ہی تم روضہ امام حسین میں پہنچو گے, جیسے ہی تمہارا اندر داخلہ ہوگا, سامنے ایک زری نظر آئے گی. زری مثل کشتی نجات نظر آئے گی. لوگ لے رہے ہیں بوسا, تمہیں لگے گا کشتی نجات میں لوگ سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تم دور سے دیکھو گے, جیسے ہی تم حرم امام حسین میں داخل ہوگے, سامنے زری نظر آئے گی. زری کے کسی کونے پر ایماندار ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, حق بولنے والے ہیں, صبر کرنے والے ہیں, حیادار وہیں پر ہے, وفادار وہیں پر ہے, عزادار. میں کہاں تقریر لے آیا میرے بھائی, کہاں میرے سے آپ کی فکر کیا ہے؟ انبیاء وہیں پر ہے. جنت کا پتہ بتایا تھا, آیت اب آیت آگے ملے گا. انبیاء وہیں پر, اوصیاء وہیں پر, اولیاء وہیں پر, ملائکہ وہیں پر. جب تم دیکھو گے سارے کے سارے ساری حسین سے لگے ہوئے ہیں, تمہارا دل بھی یہ چاہے گا میں تم پیچھے نہ جاؤں. تم چاہو گے کہ تیز قدم بڑھاؤ, لیکن دل کی دھڑکن کہے گی آہستہ آہستہ چلو, سمجھ کے چلو.
جب تم ذریعے حسین کے قریب پہنچو گے تو زری سے پہلے ایک دروازہ نظر آئے گا. زری بعد میں ہے, دروازہ پہلے ہے. دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا لقد جاء رسولنا ربنا بالحق. اے دہرادون والو, مجھے جملہ کہنے دیجیے. حسین جنت میں نہیں ہے, جہاں حسین ہے وہیں جنت ہے. جنت ہے. اور دیکھیے جب جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤ تو حق بنتا یہی نعرہ لگے لبیک یا حسین. لیکن میں نے کیا دیکھا, آدھے آدھا بولے, آدھوں نے آدھا ہاتھ اٹھایا, اور کچھ تو سرکار ایسے تھے جو بولے گے معاف کرنا, لیکن جب تک زندہ رہنا نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا. حالانکہ بھائی فہیم جو جملہ میں صرف کرنے جا رہا ہوں نا, یہ جملہ نہیں ہے, یہ سکہ علاج الوقت ہے جو دہرادون کی زمین پہ چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے. میں تو پڑھ کے کہہ جاؤں گا, جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, اور جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. لیکن گزارش ہے بھائی پلیز, اگر جہاں 360 صحیح 109 صحیح, میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا, غیر مذاہب کے سامنے جہاں علی ولی اللہ حبشیوں کی پہچان ہے, کوئی شک کیا پہچان ہے؟ اچھا دنیا میں کتنی دہشت کا سنستھائیں ہیں, ہے نا, یہ قاعدہ وہ قاعدہ بے قاعدہ. اور تم تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو یار, کیونکہ جن گھروں میں زینب پر قاعدہ پڑھایا جاتا ہے نا, ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوگی. ابھی بھی وہی ہوا, آدھے بولے آدھا نہیں بولے. دیکھیں یاد رکھیے گا, جب سے تم نے لعنتوں میں کمی کی ہے نا, تبھی سے خواب میں یزید آنے لگا ہے. جی جی ہاں میں دلیل رکھتا ہوں, میں اپنی بات میں دلیل رکھتا ہوں حضور والا. جب سے تم نے لعنتوں میں کمی کی ہے, کیونکہ اگر پہلے ہی دن آج کچھ ملعون حضور والا یہ معاشرے کے بے ایمان سود خور امیر ہمیں سمجھاتے ہیں, ہمیں جنہوں نے 16-17 سال تک در حسین پہ زبان کو کھسا ہے, ہم سے کہتے مولانا ان کو برا نہ کہیے, کہ کس کو, کہ معاویہ کو برا نہ کہیے. میں پھر کہوں گا, میں ڈر کے نہیں پڑتا یار, ایک ہی تو جان ہے, بندہ لے لے یا اللہ لے لے. جانے کا بھائی مولانا ان کو برا نہ کہیے, کہ کیوں, کہ وہ تو یزید کے باپ تھے. میں کہتا ہوں کتابیں پڑھو تو پتہ چلے وہ تو یزید کے بھی باپ تھے. اس طرح جملہ کہوں تو زور سے سن لینا. بھائی آج پری پلان ہو کیا رہا ہے, پری پلان کچھ لوگوں کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے, جس میں سے یزید بھی ہے. اگر پڑھ لکھو کے لیے جملہ ہے, میں تو پڑھ کے گزر جاؤں گا, اگر پہلے ہی دن قرآن میں تعالیٰ پڑھ جاتا تو کبھی بھی شور روم میں یزید رضی اللہ بن کے نہ آتا. اللہ جانے کہاں پر چلا گیا ہے. آج کچھ لوگ پری پلان منصوبہ بند سازش کے تحت یزید کو رضی اللہ بنا رہے ہیں, اور تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. ایک جملہ وہ کہہ رہا ہوں حضور والا, آج کی بات میں تکلیف ہو رہی ہے. جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں, کہنے کو گھبراؤ نہیں, وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے. ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرتے رہیے. بات جو مجھے کہنا ہے میرے قوم کے جوانوں, جہاں غیر مذاہب کے سامنے علی ولی اللہ حبشیوں کی پہچان ہے,
وہی دنیا کے اینٹی ٹیررزم کے سامنے اگر آج کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بن کے کھڑا ہے، لبیک یا حسین، 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 علیہ السلام، تھوڑا اور آگے کی شکل اللہم صلی یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں اور ویسے بھی ہم فاصلوں کے لیے بلا فاصل کے ماننے لگتے ہیں، لیکن بھائی ہمارا یادگار مجلس ہونے والی ہے، اب چلو کو کیسے غلط پر ذمہ داری ہے، اے میرے قوم کے ہوش مند کو چھوڑوں، دیکھو میرے ہاتھ ممبر میں جڑے ہیں، ایک گزارش ہے میری تم سے، مانو تو ٹھیک نہ مانو تو کوئی بات نہیں، ایک گزارش ہے، اگر رات بھی سویا کرو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین، وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے، وہ اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے، مولا تمہیں سلامت رکھے، کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے نہ کہا لبیک یا حسین، اب بولے ہو زبان سے، اب تمہارا چہرہ بولے گا، آج دہرادون کی اس عظیم غازہ خانے میں اب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو، لبیک یا حسین کا مطلب یہی ہے، مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے، غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے، کی زمینیں کھائی تھی، یہ ہے لبیک یا حسین، بلکہ کمال یہ نہیں کہ تمہاری زبان بولے، کمال یہ ہے کہ تمہاری روح بولے لبیک یا حسین۔ اچھا لبیک یا حسین کا بھی تقاضا ہے، اب اس تقاضے کو آپ سن لیں، بہرحال میں تو سوچ کے آیا تھا کہ پورا خطبہ امام حسن سناؤں گا، لیکن بات بہت جلدی یہاں تک آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے میں 2-4 جملے اپنی تقریر میں ایڈ کر کے سنا دوں گا، بہرحال سنیں اور آخر میں چند فکرے حضور اکرم کے حوالے سے بھی جائیں گے تاکہ ایک مکمل مجلس دونوں موضوع سے حوالے سے ہم تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس سے عظیم فکرہ شب شہادت حضور اکرم میں کیا پڑھا جائے، اس سے بڑا ہدیہ ثواب کیا ہوگا ہم سب کے لیے، سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جہاں چراغ جلے گا وہاں روشنی ہوگی۔ اب جو یہ کہتے ہیں مجلس بدعت ہے، حقیقت میں دہرادون والوں یہ مجلس کے دشمن نہیں، یہ روشنی کے دشمن ہے۔ میں لفظ کروں گا، یہ مجلسوں کے دشمن نہیں، یہ روشنی کے دشمن ہے، وہ اس لیے کہ حضور والا کبھی بھی چوروں کو روشنی اچھی نہیں لگتی، کبھی بھی چوروں کو روشنی اچھی لگتی نہیں ہے۔ جائیے میں ساتوں مقتل کے ذمہ دار بن کے فکر مانتا ہوں، میں زیادہ تھکا ہوں تو لہذا 2 سانس میں لے لیتا ہوں، 1 سانس تم لے لو، پلکیں جھپکاؤ گے مجلس کا روح بدلنے والا ہے، سروں کو کھانا آخری سب کو فکر کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا رسول خدا نے، حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے، حسین ہے ہدایت کے روشن چراغ، روشنی ہے زینب، حسین ہے ہدایت کے روشن چراغ، روشنی ہے زینب۔ وہ کیسے؟ ایسے
زینب نے پہلی مجلس شام میں کر کر شام کو صبح بنایا. زینب نے پہلی مجلس شام میں کر کر شام کو جاؤ متن اٹھا کے دیکھو. شہزادی زینب نے جو پہلی مجلس کی ہے کہاں پہ کی ہے؟ شام. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہے نا؟ کوئی بات بری لگ گئی تو معاف کر دینا بھی سمجھے جی. کہاں پہ کی؟ شام میں. بس شام میں تو کی ہے، یہ سب کو پتا ہے. کہاں پہ کی ہے؟ مقتل کا سینہ چیرا جاتا ہے تب لفظوں سے مجلسوں کو نکالا جاتا ہے. شہزادی زینب عالیہ نے پہلی مجلس جو شام میں کی ہے وہ خاک میں کی ہے. کہاں پہ کی ہے؟ اچھی بولو. خاک میں کی ہے. میں کہوں گا اے میری شہزادی ہے میری آقازادی، آپ تو ایسے بھائی کی بہن ہو جس حسن مجتبی کا یہ دعویٰ ہے. کیا کہا امام حسن نے؟ لو شئتو فجعلتو عراقاً شاماً شاماً عراقاً وعشقت السماء والارض. اے میری شہزادی ایسے بھائی کی بہن ہو جس حسن مجتبی کا یہ دعویٰ ہے، اگر میں چاہوں ایران کو اٹھاؤں شام میں پھینکوں، شام کو اٹھاؤں ہماری خاموشی کو سلام کریں، شام کو اٹھاؤں ایران میں پھینکوں. عراق والوں کو پتہ نہ چلے شام میں کب آ گئے، شام والوں کو پتہ نہ چلے ایران میں کب آ گئے. اگلا فکر کیا ہے؟ وعشقت السماء والارض. اگر میں حسن مجتبی چاہوں آسمان کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں، کھینچوں، زمین سے ڈال دوں. اے میری شہزادی ایسے اختیار والے بھائی کی بہن ہو اور پہلی مجلس خاک میں کر رہی ہو، اگر آپ حکم دے دیں تختے پہ کی حکم دے دیں تو یہ بادل کے ٹکڑے فرش عطا بن جائے. شہزادی فخر سلیمان کی بیٹی ہو، حکم دے دو تو تختے بلقیس چلائے. شہزادی جہاں آپ نے ملعون ابن ملعون خاندانی ملعون یعنی یزید ملعون سے اتنی شرطیں منوائی ہیں، ایک شرط اور منوائیے. یزید سے کہیے مجھے دیکھو کوئی قالین بھیجے، وہ قالین بچھے گی، اس پہ مجلس ہوگی. اچھا میری شہزادی کا نویدہ تھی، یہ بات تم نے کیسے کہی کہ یزید کے دربار سے کوئی قالین منگائی جائے، وہ بچھے، اس میں مجلس ہوگی. اے نوید آپ بھی یاد رکھو کہ غزوی چیزوں کا استعمال آزاداری نہیں ہوتا. میں فکرہ بہت تیزی سے پھر کیا کہ بتاؤں گا. غزوی چیزوں کا استعمال کہاں پہ کیا پہلی مجلس؟ خاک پہ. یاد رکھنا خاک بھی ذاتی ہے، غزوی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقتل ہے مقتل. خاک بھی ذاتی ہے، غزوی نہیں. دلیل سنیں. حکومت ملک شام کس کی ہے؟ علی کی اور اولاد علی کی. قبضہ یزید کا ہے. خاک بھی ذاتی ہے، غزوی نہیں ہے. شہزادی زینب نے نہ بادل کے ٹکڑوں کو فرش عطا بنایا، نہ تختے بلقیس بنایا، نہ کوئی قالین منگائی. پہلی مجلس کہاں پہ کی؟ کہاں پہ کی؟ خاک پہ. شہزادی زینب نے پہلی مجلس خاک پہ کر کے تمہیں پیغام دیا ہے، خبردار غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑ دینا. خبردار غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑ دینا. میں کہتا ہوں آزاداری پہ خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو، پچھتاؤ تو بخیل ہو. معاف کرنا لیکن یاد رکھنا اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے، خرچ کرنے کی باری کسی کی
बारगाह अंडर कंस्ट्रक्शन है, तुम्हारी बस्ती में जो गरीब है, बेवा है, यतीम है, यार इनकी मदद करके तो देखो, करने के बाद खुश हो जाओ तो सही हो, पछताओ तो बखील हो। कसम खुदा की हुजूर वाला, मैं क्योंकि तारीख का स्टूडेंट हूँ, बड़ी मोहब्बत है मुझे तारीख से, और तारीख चाटने की आदत सी हो गई है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है, एहसान है, अपने इल्म पे नाज नहीं, इनकी अता पे नाज है। सुभान अल्लाह, ठीक ठाक किताबों को पढ़ा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में हुजूर वाला दो सखी ऐसे देखे कि जिनके जैसा कोई सखी है ही नहीं। एक सखी नानी है, एक सखी नवासा है। नानी ने सर ही सर दिया, नवासे ने सर ही सर दिया। पढ़ा लिखा मुजमा है, बुजुर्गों से खिताब नहीं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से मैंने सुना है। मुझे बताओ, यजीद ने जो बैत मांगी थी, इस बैत के जवाब में करबला में कितने शहीद हुए? जब तक सब मिलकर नहीं बोलेंगे लफ्ज आगे बढ़ाऊंगा। पीछे के मेरे भाई आप लोग बताने जवाब, अल्लाह आपके वालिदैन को तुम्हें बर्दाश्त फरमाए। बताइए भाई, यजीद ने जो बैत मांगी थी, इस बैत के जवाब में, बैत के जवाब में करबला में कितने शहीद हुए? गलत, 130 गलत। बैत के जवाब में करबला में एक शहीद हुआ है, फकत हुसैन, बाकी 71 मोहब्बत हुसैन में शहीद हुए हैं। 100 से ज्यादा की रिवायत ऐसे ही पहुंचे, इन जितने भी शहीद हुए मोहब्बत है। मैं नहीं कह रहा हूं मक्तल से दलील रहा हूं, अल्लाह मत उसके मक्तल से दलील रहा हूं। मक्तल कहता है, मक्तल जो मैंने पढ़ा वो सुनाऊंगा, और जितनी बातें मैं पढ़ता हूं सबके हवाले जेब में लेके चलता हूं, क्योंकि वो सिपाही अच्छा नहीं माना जाता जो असला घर में भूल गया। भाई मक्तल कहता है, मक्तल कह रहा है। यजीद ने 70 से ज्यादा खत लिखे थे, 25 से ज्यादा मुल्क थे, 70 से ज्यादा खत थे, लेकिन हर खत पर यजीद का एक जुमला कॉमन होता था। वो जुमला क्या होता था? मेरे हुसैन से जंग हो गई है, फौज दे दो, मेरे हुसैन से जंग हो गई है, फौज दे दो। यह है हिंदा का पोता जो 70 जगह से फौज मंगाए, ज़ैदा का बेटा वो है, चराग बुझा के कहता है चलो अब फिक्र तुम्हें सुनाने जा रहा हूं मक्तल से, और हम आदर रहिएगा। गुरबत की वजह से आजादी, शहजादी ज़ैनब ने तुम्हें अमानतदार समझ के फर्श अता दिया है। और जितने ये नौजवान बैठे हैं ना, ये सारे, मुझे नहीं पता कौन कहां से आया है। आज से कई सालों पहले देहरादून की आजादारी का वो म्यार नहीं था। आज ये आजादारी जो पहचानी जा रही है इन बुजुर्गों की वजह से, इन्होंने मेहनत की। आज तुम्हें बनाया खाना मिल गया, तुमने मेरा तेरा शुरू कर दिया। एक जुमला कह रहा हूं, हो सकता है ये जुमला आज यहां से क्या पूरे देहरादून में फैल जाए। नौजवानों, आज जो आजादारी देख रहे हो देहरादून में, इसमें तुम्हारा कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं है, इसमें बुजुर्गों की कुर्बानियां है। एक जुमला मुझ हकीर का याद रखना, पहले हमारे अज़ाखाने बुजुर्गों से भरते थे, आज जवानों से भर रहे हैं। इसका मतलब यह है आज बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। आज बुजुर्गों की मेहनत, खबरदार हर जगह मेरा तेरा नहीं देना, आजादारी में ना नहीं देना। जहां जूते उतार के आओ और वहीं छोड़ कर आओ। जहां जूते उतार के आओ, चाहे कोई सदर हो, सेक्रेटरी हो, मुतल्ली हो, मस्जिद हो, मुआखरा हो, खतीब हो, जाकिर हो, आलिम हो, अल्लामा हो, याद रखना हम सब के सब आजादारी के नौकर हैं। और
بچے، میں یہ میں وہ، اب کہہ رہے ہیں میری مجلس. آہستہ سے میں تو چہرے دیکھوں گا، کتنوں کے سر چھپ رہے ہیں، کتنوں کے کھل رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں میری مجلس، تو یار گھبراؤ نہیں، تمہاری مجلس بھی ہوگی مگر تمہارے مرنے کے بعد. اس خیال میں نہ آیا کیا آپ کی مجلس ہے، تمہیں نہیں پتا اس فرش اعضا کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں. یہ فرش اعضا ایسے ہی ہم تک نہیں آ گیا. اچھا مجھے بتانا ہے، اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں تو فائدہ کیسے پہنچاتی ہیں؟ اس لیے حضور والا بھائی جان، اگر میں چاہے ہندوستان یا ہندوستان کے باہر کہیں بھی رہوں، میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی ایجوکیشن کو فورس کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹوں کو نہ پڑھائیے، یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے دہرادون کا، یہاں نہ پڑھا جائے گا کہاں پڑھا جائے گا. میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی ایجوکیشن کو فورس کرتی ہوں. وہ اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر سے ایک پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، پڑھی لکھی نسل پوری جائے گی. مجھے پتا سب نہیں بولیں گے. جب چاہے بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، چاہے نسل پوری جائے گی. آہستہ جملہ پڑھوں گا، دیکھیں کتنے اردو سمجھنے والے یہاں بیٹھے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں بیٹی کو پڑھائیے، وہ اس لیے کہ دہرادون میں آنے والوں مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے. جب مرد بگڑتا ہے، اکیلا مرد بگڑتا ہے، عورت بگڑتی ہے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. مرد بگڑتا ہے، لسن لسن افریہ، مرد بگڑتا ہے تو اکیلا مرد بگڑتا ہے، عورت بگڑتی ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں بیٹیوں کو پڑھائیے؟ اس لیے کہ جب کبھی بھی شادی کے بعد چار پڑھی لکھی بہویں بیٹیاں کہیں پر بیٹھیں گی، آپس میں باتیں کریں گی، تم نے انٹر کہاں سے کیا، تم نے بی اے کہاں سے کیا، تم نے ایم اے کہاں سے کیا، تم نے ایل ایل بی کہاں سے کیا. لیکن اگر کہیں پر چار جاہل بہویں بیٹھیں گی، کبھی کسی کی گھر کی باتیں، بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو دکھاؤ. معاشرہ بیٹیوں سے ہے. بھیا مجھے دیکھو نا، مجھے دیکھو نا بھیا، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے. اور اگر کسی کی بیٹی زینب ہو، کیا کہنے، جتنا مجمع اس وقت مجھے سن رہا ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی فضائل بی بی زینب سنے ہیں، اس کو میزان کے ایک پلے میں رکھنا. اب حقیر فکرہ سب کرنے جا رہا ہے، ساروں کو اٹھانا. میں بتاؤں زینب کیا ہے؟ اگر آپ لوگ اجازت دیں، ہمارے بزرگ اجازت ہے، اجازت ہے، میں اپنے علم کے اعتبار سے بتاؤں زینب کیا ہے تو سنیے. اللہ رفت، عصمت، عظمت، اہمیت، مقام بی بی زینب، اللہ نے اس وقت تک زینب کو پیدا ہی نہیں کیا جب تک کہ گود میں کھلانے والے 75 مکمل نہیں ہو گئے. جملہ تو بس ایک ہی بار پڑھوں گا، تشریح اور بھی کر دیتا ہوں. بھائی میں کیسے سمجھاؤں؟ زینب وہ ہے، زینب وہ ہے جسے کسی غیر معصوم نے گود میں نہیں لیا. بہت بہت عظیم فکرہ میں نے پڑھا ہے. ان دو فکروں پر جونپور میں 7 سے 8 صاحب امامہ ممبر دکھا رہے تھے صرف دعا کے لیے. آپ نے سنیا، میں راضی فکر
فکر کس طرح پڑھ کرنا میں آہستہ سے پڑھ گزر جاؤں گا. سرکار یاد رکھنا جبرائیل جس کا جھولا جھلائے اسے حسین کہتے ہیں, حسین جس کا جھولا جھلائے معصوم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. بہرحال اگر آپ مجلس کے بعد کہیں گے یہ فکرہ بڑا اچھا تھا مجھے فائدہ نہیں پڑا, علامہ قاسمی نے قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا جب شہزادی زینب دنیا میں آئی اللہ کے نبی نے آغوش میں لیا, لینے کے بعد ایک فکرہ کہا ہاذی مسیل خدیجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. یہ میری نواسی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے. کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. رسول اللہ خود کیا ہے؟ قرآن ناطق جو زبان سے نکلے وہ ہے حدیث, یعنی زینب وہ حدیث ہے جو قرآن کی آغوش میں بنی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہو تو نسل کو فائدہ کیسے پہنچاتی ہیں؟ دربار یزید فکرہ میرا نہیں, مرحوم علامہ تہذیب صاحب کا فکرہ ہے, اللہ اس کی جزا ان کو ان کی قبر میں عنایت فرمائے. سن لیں, وہ پڑھا کرتے تھے, بھرا ہوا دربار تھا. اچھا پہلے میرا فکرہ سن لیں, جب بیٹیاں پڑھی لکھی ہو تو کیسے پڑھتی ہیں؟ شہزادی بولی او یزید تو ہم سے موازنہ کر رہا ہے, سن جدی سید الانبیاء سبحان اللہ, ابھی سید الانبیاء سبحان اللہ, ابھی سید الرسائل سبحان اللہ, ابھی سید الشہداء اور ہندا کے پوتے, میرا نانا نبیوں کا سردار, میرا بابا بچوں کا سردار, میری ماں کی سردار, میرا بھائی شہیدوں کا سردار. اچھا بھائی شہزادی نے کہا ہو یزید اب تو بھی تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ مرحوم تہذیب صاحب کا فکر سننا. اب دیوان کی اگر آخری حد تک نہ چھوؤں, میں شیعہ نہیں مانتا, اور میرا ذاتی نظریہ ہے کہ فضائل کے اس گوشے پر اگر علی والے خوش نہ ہوں گے تو پھر کیا بنو بھیا کی اولاد خوش ہوگی؟ فضائل کا تعلق ہے ہم سے. اور جب کبھی نعرہ لگا کرے نا تو نعرے کا جواب آمادگی سے دیا کرو. یہ بزرگ آپ مجھے دعائیں دیں گے. آپ کے زمانے کے خطیب شیر ہندوستان, اب تو کئی لوگ ہیں, شیر ہندوستان خطیب الامام مظفر حسین طاہر جبری صاحب, امام رضا کی قبر سے 13 قدم کے فاصلے پر ان کی قبر ہے. وہ پڑھا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد. اگر کسی کا پڑوسی تھک گیا ہو اسے اسم افہام کی منزل میں لے آئے. ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد, ہم کل کے کل محمد. وہ پڑھا کرتے تھے تصورات میں. ایک روز میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے, ہمارا اوسط بھی علی ہے, ہمارے آخر بھی علی ہے, ہم کل کے کل علی ہے. تو انہوں نے کہا عجب نہیں نبی اللہ جواب دے اے طاہر جبری ہوش نہ ہو خریدو جب دنیا سے ایک علی برداشت نہ ہوگا.
سفیر روم اور رسول جالوت اور یہ اور وہ سارے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا او یزید ہم نے تو تجھ سے بڑا بزدل ہی نہیں دیکھا. شہزادی زینب تو بولی ہے اپنے بابا کے لہجے میں بولی سبحان اللہ. اے میرے قوم کے جوانوں، اے دور دراز سے آئے ہوئے انجمن کے جوانوں، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو اور جہاں جہاں اپنے شہر میں لوٹ کے جاؤ نا لوگوں کو بتانا علی کے لہجے سے مراد علی کی آواز نہیں. اچھا آپ کو بتائیں اگر آپ کے گھر کی ماں بہن بیٹی مردوں کی آواز میں بولے گی اچھا لگے گا؟ بچے بولو تھوڑا اونچا سنتا ہوں. اور اگر کوئی مرد عورت کی آواز میں بولے اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. نہیں، یہاں پر علی کے لہجے سے مراد علی کی آواز نہیں بلکہ وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ مسالہ کا استعمال، وہ لفظوں کی تمثیل، وہ لفظوں کی تشریح جیسی علی نے نہج البلاغہ میں کی ہے ایسی زینب نے اپنے خطبے کی ایک جملہ کہا او یزید ہم نے تو تجھ سے اور بزدل نہیں دیکھا. تو کیا لگتا میرے بھائی حسین سے؟ ایک کوہرام برپا ہونے والا پہلے دنیا سے خانے میں سر کو اٹھا اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھو جنہوں نے زندگی میں آج تک سبحان اللہ نہیں کہا. مجھے اپنے میں بھروسہ نہیں. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں 3000 مقبولہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب بھی کچھ لوگوں نے کہا چلو ہو سکتا ہے کوئی بندہ گھر پہ قسم کھا کے آیا یا آج بولا نہیں لیکن اگر روح سے تو روح کے نہیں اپنے آپ کو. شہزادی زینب نے کہا او ہندا کے پوتے تو کیا لگتا میرے بھائی حسین سے 9 محرم کو میرے غازی نے تلوار چھپا کر تیرے 9 لاکھ کے لشکر کو کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا ہی تھا. 24,000 ایسے بھاگ گئے. میرے غازی نے صرف دیکھا ہی تھا 24,000 ایسے بھاگ گئے. میری قوت کا پروردگار میرا بیٹا علی اکبر میدان میں آیا تیرے 16,000 بھاگے. میرے والا محمد میدان میں آئے تیرے 8,500 بھاگے. میرا قاسم میدان میں آیا تیرے 4,000 بھاگے. او یزید بھرے دربار میں جواب دے لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے. ان 72 میں سے لاکھوں میں سے وہاں سے یہاں تو آیا ہے. یہاں سے بتا کوئی ایک بھی باہر گیا ہو. ختم دعا آخر میں 4 فکرے پڑھوں گا. زیارت بی بی زینب کے تم نے موڈ بنا دیا تو 5 والی تبرک دے کے جاؤ گا دہرادون کی زمین پر. اور 5 میں سے کسی ایک فکرے کی وضاحت ہوگی 2 سے 2.5 منٹ کی. زیادہ کے جس فکرے پر پورا مجمع ڈوب جائے گا اسی فکرے کی وضاحت ہوگی. تھکنا نہیں، بالکل مجھے دیکھو سر اٹھاؤ. زیادہ کا پہلا فکرہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، آپ سب کے والدین کی طرف سے، آپ سب کے مرحومین کی طرف سے، تمام مراج کرام کی طرف سے، حجت آخر امام زمانہ کی طرف سے، بی بی زینب عالیہ نے قربتاً اللہ پہلا فکرہ السلام علیکی یا حبیل اے بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کی آگنا تجھ پہ ہمارا سلام. اچھا میں بھول گیا میں نے شرط کیا لگائی تھی؟ اگر پورا مجمع ڈوب جائے گا اسی فکر کی وضاحت ہوگی.
تم میں سے بس 4-5 کی آواز آئی سبحان اللہ کی میں راضی. تم نہیں ڈوبے, میں نہیں کروں گا وضاحت, آگے بڑھو. تم نے غور ہی نہیں کیا یار جس خاندان میں عقیل جیسا عقل مند ہو, چھوڑو اب کیا فائدہ, اب کیا فائدہ, رات کی بات ہے. اگلا فکرہ السلام علیکم یا عدیل حسین, اے حسین کی برابری کرنے والی. ابھی بھی سارے نہیں ڈوبے, تم نہیں ڈوبے, میں نہیں کروں گا وضاحت, آگے بڑھو. پڑھنے کتنے ہیں نہ بابا 4. ہاں اگر اچھا سنو گے تو 5واں تحفے میں سناؤں گا, اور تحفے ہر کہیں نہیں دیے جاتے. تحفے تو بچے جائیں گے, امانتیں بچے نہیں جائیں گی. وہ اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا بنو امیہ کا شیوا ہے, علی بابا کا شیوا ہے. یار میرے قوم کے بزرگوں, آپ سے تو دعائیں چاہیے مجھے. جوانوں کاش کہ تم آمادہ ہو جاتے, اس سے بڑا فکرہ کیا پڑا جائے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی حسین کی برابری نہ کر پائے. یہ کون بیوی ہے جو حسین کی برابری کر رہی ہے. تیسرا فکرہ السلام علیکم یا شریکت الحسین, قدم قدم پر حسین کی شریکہ. میں کیسے کہوں میں تم سے راضی سرکار. آخری فکرہ لاج رکھے گا, اللہ تمہارے والدین کو سلامت رکھے گا. نیت کرو فکرہ تم تک پہنچا, اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو سال کرنا جن کے مرحوم ہو گئے, جن کے زندہ ہیں ان کے دور روح دعا کرنا. چوتھا فکرہ السلام علیکم یا عالم غیر معلمہ, ایسی عالمہ تجھ پر سلام جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. کاش کہ حضور والا, حضور کاش کے حالات سازگار ہوتے آپ کے شہر کے, اور یہ مائک باہر لگا ہوتا. آئے گی جب 12ویں کی سرکار کو ہر جگہ آواز جائے گی. کاش کے حالات سازگار ہوتے اور ہر مسلمان کے گھر میں نوید آبدی کی آواز جاری ہوتی. آؤ بیٹھو سنو, آؤ تو تبھی تو ہمارا عقیدہ پتہ چلے گا. کہتے یہ شیعہ مجلس میں جاتے تو ہیں مگر تبرک کے لیے جاتے, تبرک کے لیے. میاں صاحب ہوش نہ خود خریدو, آ کے تو دیکھو تبرک بعد میں بڑھتا ہے. تبرک بعد میں بڑھتا ہے, یہ پہلے آتے ہیں, اور تبرک تو اس لیے بڑھتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے آج بھی حسین کے دروازے سے کوئی خارج نہیں.
میں کمرہ ہوتا ہے, اس میں بلینکٹ ہوتا ہے. جہاں ماں ہوگی وہاں بیٹی ہوگی, جہاں بھائی ہوگا وہاں بہن ہوگی. باپ اور بیٹی کی محبت کے کیا کہنے, اگر کسی کی بچے چھوٹی ہو انصاف کرے. جہاں باپ ہوگا یار کھول کر پلاؤ, جہاں نانا ہوگا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا کے ساتھ ہوتا کی. تو کبھی تم نے سوچا جب 4 درے تطہیر میں پنجتن آ گئے, 4 سال کی زینب 4 درے تطہیر کے باہر کھڑی رہی, اندر کیوں نہیں گئے؟ شہزادی زینب کی ولادت کی 2 روایت, 5 ہجری یا 6 ہجری. نزول آیت تطہیر کی تاریخ 9 ہجری یا 10 ہجری. کبھی تم نے سوچا؟ نہیں سوچا تو ابھی سوچو اور سر اٹھا کے جاؤ. تم نے کبھی سوچا جب 4 درے تطہیر میں رحمت العالمین اسی میں, عصمت کل اسی میں, اخلاق کل اسی میں, امیر کل اسی میں, سید الملائکہ اسی میں, جب 4 درے تطہیر میں پنجتن آ گئے, 4 سال کی ہے زینب, 4 درے تطہیر کے باہر کیوں کھڑی رہی؟ عالم غیر ملبس رہا, اندر کیوں نہیں گئی؟ جبکہ ایک 60 سال والی ہے جس کا نام ہے ام سلمہ, وہ تو کہہ رہی ہے یا نبی اللہ میں آ جاؤں. 60 سال والی کہہ رہی ہے میں آ جاؤں, 4 سال والی خاموش ہے. اس سے کہتی ہے عالمہ غیر معلومہ شہزادی زینب نے 4 درے تطہیر میں آ کر پہلا پیغام یہ دیا ہے, دنیا والوں یاد رکھو اگر کچھ دیر کے لیے امام پردے میں چلا جائے دین کو بے وارثہ سمجھنا, دین کی وارثہ زینب ہے. دین کی وارثہ علی مولا, علی مولا. اب چھوڑا ختم ہو میری سوچ ہو علی مولا, علی مولا. بھائی دیکھیے جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا میرا ٹائم تو پورا ہو گیا. ابھی میرے ٹائم کے حساب سے میں گھڑی فیٹ کر کے ممبر پہ آتا ہوں. 2.5 منٹ باقی. کتنے ہیں؟ 2.5 منٹ. شہزاد یار مسئلہ یہی تو ہے, تم نے غور ہی نہیں کیا یار, کم سے کم لفظوں کی احتیاط کی تو داد دے دے. دنیا سے نہیں, امام پردے میں چلا جائے, دین کو بے وارثہ سمجھنا, دین کی وارثہ, دین کی وارثہ زینب ہے. کیسے؟ ابھی 2 منٹ فضائل کے مسائل سے فضائل نکلا, 2 منٹ کے بھی. یہ بتائیے امام حسین کا سر کٹا, وہاں ڈھول بجنے لگے, تاشے بجنے لگے, تکبیر کی آواز, گلے مل مل کے کیا کہہ رہے تھے؟ مبارک ہو امام مارا گیا, مبارک ہو امام مارا گیا, مبارک ہو امام مارا گیا. جاگو. وہ شور مچا رہے تھے امام مارا گیا. زینب نے شام غریبہ میں مسئلہ پوچھ کے بتایا امام مارا ہی کب ہے. آخری صف تک اے دہرادون میں آئے ہوئے جوانوں اپنی اپنی جگہ سے سلامی پیش کرنا. باہر گئے بی بی زینب میں زیارت کا 5 بار فکرہ پڑھتا ہوں, اپنی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, تم سب کی طرف سے, تم سب کے والدین کی طرف سے, تمہارے مرحوم کی طرف سے, تمام مراجع کرام کی طرف سے, حجت آخر امام زمانہ کی طرف سے, باہر زینب عالیہ میں قربتاً اللہ سارے نیت کر چکے ہو, آمادہ ہو جاؤ زیارت زینب کی نماز پڑھنے کے لیے. آخری فکرہ السلام علیکم یا حفظت الامام, اے امام کی حفاظت کرنے والی. نہیں تو تم پہنچے ہی نہیں, اے امام کی حفاظت کرنے
مجھ پر حماس نہ تم نے غور نہیں کیا. جو دین کی حفاظت کرے وہ امام, جو شریعت کی حفاظت کرے وہ امام, جو امام کی حفاظت کرے وہ امام. جاگو, جو قرآن کی حفاظت کرے وہ امام, جو کل کائنات بچائے اسے امام کہتے ہیں. جو امام کو بچا لے اسے ایک جملہ سن لیں. ایک امام نہیں, جو ایک وقت میں 9 اماموں کو خیموں سے زندہ بچایا. زینب نے پوری نسل اماموں کو بچایا. تم کیا سمجھو کہ زینب کیا ہے؟ 71 لاشوں پر آئے امام حسین, اور ہر لاشے پر آنے کے بعد امام حسین ایک فکرہ کہتے تھے, اللہم تقبل ھذا القربان. پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما. نوجوان بیٹھے ہو, سیدزادے بیٹھے ہو, مجھے دیکھو نہ یار, دیکھو منبر پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا, جاؤ یوٹیوب اٹھا کے دیکھو, 1000 سے زیادہ مجلسیں مل جائیں گی. میں منبر پہ کبھی ہاتھ جوڑتا نہیں ہوں. ہاتھ جوڑنا تو سمجھ جاؤ بہت وزنی ہے. میرے قوم کے جوانوں, تم سے میری گزارش ہے بھائی, پلیز گزارش ہے کہ اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہو تم تو منا لو. ان بہنوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے, یہ زبان سے بھلے کچھ کہتے ناراض ہو جائے, غصہ ہو جائے. اللہ نے ان بہنوں کے دل کو بڑا کمزور بنایا ہے. یہ بہنیں بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہیں, ہم برداشت نہیں کر پاتے. 71 لاشوں پر حسین نے کہا اللہم تقبل ھذا القربان, پروردگار میری قربانی کو قبول فرما. 72واں لاشا حسین کا تھا. جتنے یہاں بیٹھے ہو, کسی کو اللہ نے ایک بہن دی ہوگی, کسی کو 2 بہنیں, کسی کو 4 بہنیں, اور بہت سی بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہاں وہ شہر کے باہر بیائی جاتی ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر کسی بہن کو یہ خبر ملے کہ اس کا بھائی مر گیا, اور بہن جب جنازے پہ آتی ہے تو خاندان والے کیا کہتے ہیں, گھر والے یہی تو کہتے ہیں بیٹا جب آئی گئی ہو تو 40 بار کر گزارا. آپ روتے بھی خوب ہیں, آپ روتے بھی خوب ہیں. بیٹا آئی گئی ہو تو 40 بار کر کے جانا. 72واں لاشا حسین کا تھا. زینب کو گزارا جا رہا ہے, پتہ نہ چلتا زینب کیسے گزری. زینب مدینے واپس لوٹ کے آئی, نانا کی قبر پر آ کے فکرہ کا نانا جزاک اللہ نانا. زینب ہر مسائل بھول جائے گی, مگر ایک مسائل ایسا ہے جو زینب کبھی نہ بھولے گی. قبر سے آواز آئی کہ کیسا مسائل کہ نانا مجھے میرے ماجائے کے لاشے سے ایسے گزارا. جزاک اللہ جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہ تھا. گزارا جا رہا ہے 11 محرم کو زینب کو. زینب نے
جو اکہتر کی شہادت قبول کروائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی شہادت قبول کروائے اسے زینب کہتے ہیں۔ کیسا ہے مقدر زینب کا؟ جانتے ہو کیسا مقدر ہے زینب کا؟ ایسی قسمت تو کسی بہن کی نہیں نا کہ ایک طرف تو ایک بہن بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے۔ شب شہادت امام حسن مجتبیٰ ہے، ایک چھوٹی سی روایت میں وفات رسول خدا کے متعلق پڑھ دیتا ہوں۔ سوچ کے آیا تھا کہ فضائل رسول اکرم پڑھوں، وفات نے اجازت نہیں دی، کبھی زندگی نہیں تو پوری مجلس حضور کے فضائل پڑھوں گا، لیکن آج تو مسائل کی رات ہے نا۔ انصاف سے بتاؤ، اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ پرسر نہیں رہتے ہیں۔ رسول خدا کی شہادت کے 3 دن تک کوئی پرسر نہیں رہنا۔ چوتھے دن جب دروازے پر چہل پہل محسوس ہوئی تو فاطمہ سمجھی شاید مسلمان پرسر دینے آئے ہیں، بلکہ پرسر دینے نہ آئے تھے، کہہ رہے تھے ابو حسن فاطمہ سے کہہ دو دن میں روم نہ کرے۔ جناب بلال رسول اللہ کے زمانے کا موثر، جناب بلال وفات شہادت رسول کے بعد رسول اللہ کو زہر دیا گیا، شہادت رسول کے بعد جب بلال شام میں آتے رہنے لگے تو بلال نے شام میں ایک رات خواب کیا دیکھا کہ اللہ کا نبی آیا ہے۔ اللہ کے نبی کے سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان چاہ کر آستے ملٹے ہوئے۔ بلال نے نبی اللہ کو سلام کیا، نبی اللہ نے سلام کا جواب دیا اور نبی اللہ نے فکرہ کہا بلال دنیا میں فاطمہ کا ساتھ چھوڑا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بلال تم نے کیوں فاطمہ کا ساتھ چھوڑا؟ اللہ اللہ رونے والے ایک مرتبہ بلال نے کہا یا نبی اللہ فریاد ہے فریاد، جس دروازے پر آپ کو چھپتے ہوئے دیکھا وہی چلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پیروں پہ کھڑے ہوئے دیکھا، یا نبی اللہ برداشت نہ ہوا، مدینہ چھوڑ دیا۔ نبی اللہ نے کہا بلال حسنین بہت یاد کرتے ہیں، بلال فاطمہ بہت یاد کرتی ہیں، جاؤ مدینے چلے جاؤ۔ بلال نے سفر سامان تیار کیا، بلال شام سے نکلے مدینے کے لیے۔ جب مدینے میں اصحاب تابعین تبع تابعین ان کی اولاد ازواج کو خبر ہوئی بلال آ رہے ہیں، سب گھر سے نکلے، بلال کو گھیرا، سب رو رو کے کہہ رہے تھے بلال ہمارے گھر چلو، بلال ہمارے گھر چلو۔ بلال بھی رو رو کے کہہ رہے تھے کسی کے دروازے پہ جاؤ گا جاؤ گا بس بنت رسول فاطمہ کے دروازے پر۔ مسائل قیامت کے برداشت کرے گا۔ اللہ اللہ جن کی مائیں بیمار ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب شہزادی کو پتہ چلا بلال آئے ہیں، پردے کا اہتمام کرایا گیا، ایک طرف شہزادی تشریف فرما ہو گئی، ایک طرف بلال آگے بیٹھ گئے۔ رونے والوں جو جملہ رسول اللہ نے کہا تھا وہی شہزادی نے کہا، بلال تم تو اپنے تھے۔ بلال تم تو اپنے تھے، دنیا نے ساتھ چھوڑا، تم کیوں چلے گئے؟ بلال نے ساری وجوہات بیان کی۔ شہزادی نے فرمایا بلال اچھا کیا تم آ گئے۔ اے بلال تم کیا آ گئے؟ بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ اے بلال اگر آ ہی گئے ہو تو ایک مرتبہ اذان دے دو۔ بلال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے رسول اللہ کے جاننے کے بعد اذان نہ دوں گا، لیکن آپ جزو رسالت ہیں، آپ حکم رسول کے حکم کی مانند ہیں، آپ کہتی ہیں کو اذان دیتا ہوں۔ رونے والوں بسائے بلال کل دستہ اذان پہ آئے، جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر، شہزادی نے رو کر کہا اس وقت میرا بابا میرے گھر پہ آ جاتا تھا۔
سخت ہو گئے. مسجد کی طرف جاتا تھا, میری پردہ بہنوں مجھے معاف کر دینا فکر شروع ہوئے. جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ, تو چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے باہر نکلے. ایک آواز دی, اے بلال اذان بول دے. اللہ بے ہوش ہو. شہزادی صرف اذان میں اپنے بابا کا نام نہ سنا گیا. ہائے 4 سال کی بچی نشے میں دیکھ رہی تھی, اس کے بعد نظر جزاک اللہ. آج 2 پرسے دینا ہے, 2 پرسے. فاطمہ ہم سے اپنے بابا کا بھی پرسہ قبول کرو, ہم سے اپنے بیٹے کا بھی پرسہ قبول کرو. اے رونے والوں, کچھ لوگ نہیں رو رہے نا, کیوں نہیں روتے یار تم؟ ابھی تم رو گے, ابھی تم رو گے, اور تم نہیں رو گے تو کون رو گے؟ اپنوں پہ اپنے روتے ہیں, غیر کو نہیں روتے نا. ایک ایران کے ذاکر نے مصائب امام حسن مجتبیٰ پڑھے. امام حسن مجتبیٰ اس کے خواب میں آئے. خواب میں آنے کے بعد کہا تو نے میرے سب سے سخت مصائب کیوں نہیں پڑھے؟ رو کر کہتے میرے مولا میں سارے مصائب کو پڑھتا ہوں, میں نے پڑھا, سب کو گھر جا کے سکون ملتا ہے, لیکن یہ وہ امام تھا جس کی زوجہ نے امام کو زہر دیا. یہ وہ امام تھا, امام کی زوجہ امام کو گھر سے نہ دیتی تھی. امام نے کہا یہ میرا سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں نے یہ بھی تو پڑھا, ہمارا یہ اکیلا امام ہے جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے جزاک اللہ. مولا نے کہا نہیں, یہ بھی میرے سخت مسائل نہیں ہے. کہا مولا میں نے مسائل میں تو یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ کے جسم سے آپ کی بہن نے تیر نکالے. مولا نے کہا نہیں, یہ بھی میرا سخت مسائل نہیں ہے. مولا میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے آپ کا جنازہ قبرستان سے لوٹ کے آیا ہے. مولا نے کہا یہ بھی میرا سخت مسائل نہیں ہے. ذاکر نے ہاتھ کو چھوڑا, کہا مولا پھر آپ بات دینا. اے مولا پھر آپ ہی بتائیے آپ کا سب سے سخت مسائل کون سا ہے؟ کہ جب کبھی بھی منبر میں جانا پیشیوں کو بتانا میرا سب سے سخت مسائل یہ ہے کہ میری ماں کو تماچے مارے. یزید سے شادی کا لالچ دیا گیا. اشعث بن قیس کی بیٹی چولا بنت اشعث کو اور مال رزق کا لالچ دیا گیا. اس نے امام حسن کو زہر دیا. تاریخ کہتی ہے امام حسن کو زہر دینے کے بعد رونے لگی اور رو کر مولا نے کہا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی, تو روتی کیوں ہے؟ کہا ابھی سب آ رہے ہیں, میں آنکھیں کیسے ملاؤں گی؟
مولانا کا پیچھے کا دروازہ کھلا ہے چلی جا. کہاں سے وہ اتنا قریب مولا لے کر آئے گا؟ لیکن میرے مولا نے کہا تو نے زہرا کے بیٹے کو زہر دیا ہے, میری ماں کی بددعا لگے گی, نہ دولت نصیب ہوگی, تو دیوانی ہوگی بھائی. یہ چلی گئی. اب ماتم کر لینا. امام حسن مصطفیٰ کانا ہوا, امام شہید کربلا امام حسین کانا ہوا. جب امام حسین نے دیکھا حسن مصطفیٰ کا یہ حال ہے, جوان اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. ہوتا ہے دنیا میں بھائی کا سہارا بھائی, بعد مرنے کے نہیں ملتا تمہارا بھائی. آگے بڑھ کے جنہیں کے تمہیں تک کر کے باہر نکل آئے تھے. حسین آگے بڑھے, حسن کا زانو اپنے زانو پر امام حسن کے سر کو رکھا. سر کو رکھنا تھا. ایک مرتبہ امام حسن امام حسین کو دیکھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, دیکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بھیا روتے کیوں ہو؟ کہا اے بھیا حسین مجھے کربلا یاد آ رہی ہے. آج مجھے زہر دیا گیا, سارے گھر والے آ گئے, لیکن کربلا کا میدان اے بھیا آپ اکیلے ہوں گے, کوئی مدد کے لیے نہ آئے گا. ایک مرتبہ امام حسن نے بی بی فروا سے کہا قاسم کہاں آقا سو رہا ہے. 4 سال کے قاسم کو اٹھایا گیا. ماتم کر لینا. کسی بھی طرح ہو قاسم کو زینب کے دروازے پہ بھیج دو. فروا نے کہا آقا قاسم جا کے کیا کہے گا؟ قاسم تو 4 سال کا ہے. کب میرے بان چاہ کر دو, خاص سر پہ ڈال دو. میری بہن علی کی بیٹیاں سمجھ جائے گی اللہ اللہ ہونے والے ہو. اس انداز میں کسی بہن کو بھائی کے مرنے کی خبر لوگوں نے کہا جیسے ہی قاسم دروازے زینب پہ پہنچے, اب جو زینب نے دیکھا گریبان چاہے ایک آواز دی انا للہ. یہاں سے بس 3 سے 4 منٹ ہوتا جائے گا. یہاں سے شہزادی زینب چلی. امام میں کیسے فکرہ پڑھوں؟ امام حسن مصطفیٰ نے آقا حسین سے کہا بھیا بہن آ رہی ہے, اس دشت کو چھپا دو جس میں میرے جگر کو ٹکڑے ہیں. میں کہوں گا فریاد ہے, فریاد ہے. اے حسن مصطفیٰ آج جگر کے ٹکڑوں کو چھپانا آسان ہے. یہی زینب ہوگی سب نے کروں گے فاصلے سے دیکھے گی حسین کے خطہ چلا. آخری فکرے مجلس تمام ہو گئی. امام حسن بہت امیر ہے. امیر حسن کہا جاتا ہے, ہمارے بزرگ علماء نے پڑھا ہے حسن امیر حسین غریب. کیسے؟ کہ ایک بھائی اتنا امیر ہے کہ ایک بھائی کو 2 کفن مل گئے. بس مجھے سلام ہو رہی ہے, سمجھ جائے گا بولو. اب میں تم سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا, آخری فکرے بس اتنا کہوں گا اے امام زمانہ زیادہ پہلا دور میں آئیے, ہم سے اپنے چکر پرسوں کو گزر رہیے. آخری فکرے مجلس تمام ہو رہی ہے. اور جنہیں رونا نہیں آنا سوروں کو چھپا لیں, ہم کم سے کم رونے والے چہرے بنا لیں. اور یہ پرواہ نہ کیا کرو کہ بغل والا کیا کہے گا. تمہارے بھیڑے ہوئے چہرے زیادہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب مسائل میں تمہاری آواز بڑھتی ہے, ہمارا چھٹا امام مسلے پہ دعائیں دیتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت دینا. ایک بھائی بس ایک بھائی تعلق آ جائے گا 25 منٹ میں. ایک بھائی اتنا امیر ہے اس کی امیری کی انتہا نہیں. ایک بھائی اتنا غریب ہے غریبی کی انتہا نہیں. ایک بھائی کو 2 کفن مل گئے. ایک بھائی کا لباس بھی لوٹ لیا گیا. ہمارا لباس چھوڑو, جس انگلی میں حسین کی انگوٹھی تھی. جزاک اللہ, اللہ تمہاری آواز میں رحمت نازل کرے. ایک بھائی اتنا امیر ہے, اگر نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی تو کیا ہوا؟
کے پہلو میں جگہ مل گئی. ایک بھائی اتنا غریب ہے, جنگل میں پڑا ہوا ہے, 3 دن ہو گئے, کوئی دفن آنے والا نہیں. ایک بھائی اتنا غریب ہے کہ وطن میں موت آئی, ایک بھائی اتنا غریب ہے پردیس میں شہادت پائی, ایک بھائی اتنا امیر ہے کہ اس کے جسم پر تیر ہے, ایک بھائی اتنا غریب ہے اس کا جنازہ تیروں پر ہے. ایک بھائی اتنا امیر ہے, میں کیسے پڑھنے والے سے رہا. جب امام حسن کی شہادت ہوئی, جناب قاسم 4 سال کے ہے, اللہ اللہ ہونے والے فکر سنے گا. جب امام حسین کی شہادت ہوئی, جناب سکینہ 4 سال کی ہے. ایک بھائی اتنا امیر ہے, جب وہ دنیا سے گیا اس کا بیٹا اس کے سینے پہ گیا. ایک باپ اتنا غریب ہے, سینے پر تیر لگے تھے. ایک باپ اتنا غریب ہے, سینے پر تیر لگے تھے. 4 سال کی بچی لاشیں کا طواف کر رہی تھی. کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ سب جزاک اللہ. آخری فکر, جب جناب قاسم کی شہادت ہوئی, ہاں میں بس پڑھ چکا. جناب قاسم, جب امام حسن کی شہادت ہوئی, جناب قاسم 4 برس کے ہیں. اللہ جانے جو نہیں ہو رہے وہ کیوں نہیں ہو رہے, یہ تو غریبوں کا ماتم ہو رہا ہے نا. آخری فکر ہے, جنازہ آنے والا ہے, جنازہ آنے والا ہے. اگر کسی کے گھر سے جنازہ نکلے اور اگر کوئی نہ ہوئے, محلے والے کہتے ہیں لگتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار زندہ نہیں ہے. تمہیں ایسے رونا ہے, پتا چلے کہ لاوارثوں کا جنازہ نہیں ہے, ان کے وارث زندہ. بس رونے والے پر استعمال کرتا ہے. امام حسن کی شہادت پہ جناب قاسم 4 برس کے, امام حسین کی شہادت پر جناب سکینہ 4 برس کی. جب امام حسن کی شہادت ہوئی, میں کیسے پڑھوں, اللہ نہ کرے کوئی ماں یا باپ ایسا سن رہا ہو جس نے اپنی بیٹی کو کھویا ہو. مجھے معاف کر دینا, آخری فکر ہے مجھے سے معمولی ہے. جب امام حسن شہید ہوئے, ہر کوئی آگے بڑھتا تھا, قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا, قاسم کو سینے سے لگتا تھا. ایک بھائی اتنا غریب ہے, جب حسین کا سر لے کے نیزہ پر آیا, سکینہ ہائے بابا کہتی بڑی, جو بھی ملتا تھا سکینہ کو تماچے کا ہے. امام حسن کا جنازہ گھر لوٹ کے آیا. انسان سے بتاؤ, کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ گھر لوٹ کے آتا ہے. آخری فکرہ ہے, امام حسن کا جنازہ گھر لوٹ کے آیا. زینب نے فکرہ کہا, بھیا میں نے تو سفید کفن دیا تھا. حسین نے فکرہ کہا, بہن زینب یہ نانا کی امت نے اجل رسالہ کیا. مجھے دیکھو, جنازہ رکھا گیا. جنازے کے چاروں طرف, ایک طرف باز بیٹھے, ایک طرف حسین بیٹھے, زینب, کلثوم, فضہ سب بیٹھ گئے, محمد رفیع سب بیٹھ گئے. مجھے دیکھو, آگے بڑھ کے سب نے ایک ایک کر کے امام حسن کا تیر نکالنا شروع کیا, تیر نکالنا شروع کیا. روتے جاتے ہیں, تیر نکالتے جاتے ہیں. آخری فکرہ, روتے جاتے ہیں, تیر نکالتے